بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، یہ قرآن جو آپ کی طرف اترا ہے اس میں سے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ جھوٹے لوگوں کو آپ کی رسالت پر شبہ پڑے، اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی زمین خوشادہ ہے، سو اللہ ہی کی بندگی کرو، اور اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ جن لوگوں نے اللہ کے لیے کوشش کی تو اللہ ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں دوبارہ غالب ہو جائیں گے، اور یہ پیشن گوئی چند سال بعد پوری ہوئی۔ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی، گناہگار نا امید ہو جائیں گے، ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتی بہت سی نشانیاں ہیں، ان کو سمجھو۔ مثلا وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو، پھر اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اس نے رات کو تمہارے لیے نیند اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اسی نے آسمان سے پانی برسا کر زمین کو زندہ کیا۔ یہ بھی اسی کی نشانیاں ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے۔ اس لیے تم نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ جب اللہ لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر لوگوں کو اپنے عمل کے سبب کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سود سے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جس نے کفر کیا اسی پر اس کا وبال ہے، اور جس نے نیک عمل کیے وہ اپنی ہی آرام گاہ درست کرتا ہے۔ اے نبی، آپ مردوں کو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر جائیں، اور نہ ہی اندھوں کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن ظالموں کو ان کے عذر کچھ فائدہ نہ دیں گے، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ تم خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اے نبی، آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ خدا کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ لقمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ والدین کے شکر گزار ہونا، البتہ اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرتے رہنا، غرور اور تکبر نہ کرنا، اپنی چال میں اعتدال رکھنا، اپنی آواز کو نیچے رکھنا۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگر زمین کے سارے درخت کاٹ کر ان کے قلم بنائے جائیں اور سمندر سیاہی کے ہو جائیں، پھر 7 سمندر اور شامل کر لیں، تو ان قلموں اور ان سیاہیوں سے اللہ کی صفتیں لکھتے لکھتے ختم نہ ہوں گی۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کھاؤ جس دن باپ اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ دیکھنا کہ یہ دھوکے باز شیطان تمہیں فریب نہ دے۔ بے شک اللہ کے پاس قیامت کی خبر ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کتاب جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ پھر اللہ عرش پر جا ٹھہرا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ اس دن مجرم سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے
اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میری طرف سے یہ بات طے ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ ہماری آیات پر والے تو وہ لوگ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا فرمانبردار اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ نافرمانوں کا ٹھکانہ آگ ہے، جب وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ وہی دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، دوزخ کا عذاب چھکو جس کو تم نہ مانتے تھے۔ بس اے پیغمبر، نافرمانوں سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، وہی کی پیروی کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ جن لوگوں کو تم نے منہ بولے بیٹے بنایا ہے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ غزوہ احزاب کے وقت مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی اور تمام مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے کا حکم ہوا، مگر منافقین جھوٹے بہانے بنا کر شرکت سے جان بچاتے رہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہ دے گا۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں